ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا تھا اور جس کا آغاز مدینے سے کیا تھا، آج دنیا میں اس کی گونج ہے اور ہر طرف اس کے اثرات، اس کی برکات نظر آ رہی ہیں. اور کیا خوب شاعر نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب یہ جو زمانہ آیا ہے یوٹیوب وغیرہ کا، سوشل میڈیا کا، اس سے اس شعر میں اور جان آ جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دور یا آ چکا ہے یا زیادہ دور نہیں ہے جب ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کر کے باطل کے محکم ستونوں کو لرزاں کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ باطل کے سامنے کبھی سر مت جھکانا. اس کے پہلے کی کلپ میں نے بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے غیر رسمی طور پہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے انکار بیعت کیا، یعنی سرکاری کسی کارندے کے سامنے نہیں تھا. اور اس میں 2 دلیل بیان کی امام نے کہ کیوں میں انکار بیعت کر رہا ہوں. سب سے پہلے اپنے حق کو بیان کیا کہ حکومت میرا حق ہے. دوسرے میں امام نے یزید کی شخصیت کو بیان کر کے کہا کہ ایسے شخص کی بیعت تو کرنا جو ہے میرے بس کی، میرے شان کے خلاف ہے اور نہیں کر سکتا میں. اب تیسری کلپ میں یہاں پہ امام کا ایک اور قول بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں امام علیہ السلام رسمی طور پر مدینہ کے گورنر جو بنی امیہ کی طرف سے معین کیا، مقرر کیا ہوا تھا، مدینے پہ حاکم تھا، ولید ابن عتبہ اس کا نام ہے، اس نے امام کو بلایا. ایک بار امام نے کہا چلو آتے ہیں، پھر کارندہ آتا ہے کہتا ہے کہ بلایا ہے. تو بہرحال امام مقدمات اس کے بنا کر کے، تفصیلی گفتگو ہے، سب جانتے بھی ہیں آپ لوگ. وہ امام تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ امام کو وہاں پہ بھی اعلانیہ طور پہ انکار بیعت کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں ایھا الامیر، اے حاکم، اے گورنر، انا اہل بیت النبوہ، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور رسالت کے معدن اور اس کی مرکز. معدن کے معنی کان کے ہوتے ہیں جہاں سے خزانہ وغیرہ، سونا وغیرہ نکلتا ہے. بہرحال رسالت کے معدن کے پروردہ ہیں، معدن رسالت کے. وہ مختلف الملائکہ، اور ہمارا تعلق اس گھر سے ہے جہاں پہ ملائکہ کا آنا جانا رہتا تھا. جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے. یعنی اپنا تعارف کروا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام یہاں پہ اس گورنر کے سامنے. حالانکہ وہ سب جانتا ہے لیکن امام کو پتا ہے کہ یہ ساری باتیں تاریخ میں لکھ جائیں گی، اس لیے امام نے یہاں پہ اپنا مختصر سا تعارف چند لفظوں میں فرمایا ہے. وہ محل الرحمہ، اور یہاں پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا ختم، ہمارے ہی ذریعے اللہ نے افتتاح کیا ہے، شروعات کی ہے، ہمارے ہی ذریعے ختم کرے گا. یہاں پر بھی امام نے یزید کی خصوصیات پہ روشنی ڈالی ہے. وہ یزید، اور یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ. پچھلی کلپ میں نے کہا تھا کہ امام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایک اور صفت اس کے اندر تھی، بے گناہوں کو قتل کرنا. یہ بھی یزید کی صفت تھی. معلن بالفسق. اب یہاں پہ امام علیہ السلام اپنا تاریخی جملہ فرماتے ہیں کہ جس جملے پر کتنی تقریریں اور کتنی صفحات لکھے جا چکے ہیں، وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس ایک جملے میں 1,24,000 انبیاء کا اگر تصور کیا جائے اور تمام اولیاء الہی جتنے ماضی میں گزر چکے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم پہلے،
یہ سب کا تصور کر کے اگر دیکھا جائے تو مثلی لا یبایع مثلا. اور پھر یزید کو یہاں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، یہ جو بنی امیہ اور بنی ہاشم کی جنگ ہے یہ کوئی خاندانی جنگ نہیں ہے، یہ صفات کی جنگ ہے، الہی صفات اور شیطانی صفات. ایک طرف الہی صفات کے مظہر ہیں امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، دوسری طرف صفات شیطانی کے مظاہر ہیں. تو یہاں پہ اصلاً یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ خاندانی جنگ تھی، یہ ایسا نہیں ہے. خاندانی جنگ اور صفاتی جنگ میں فرق ہے. یہ الگ بات ہے کہ ممکن ہے ایک ہی خاندان کے دو لوگ آپس میں لڑیں، لیکن کیوں لڑ رہے ہیں؟ صفات کا فرق ہے. دو بھائی لڑ جاتے ہیں. تو صفات الہی اور صفات شیطانی میں یہ جنگ، اسی کو شر اور خیر کی جنگ کہا جاتا ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ. یہ شروع سے جنگ یہ چل رہی ہے، چلتی رہے گی قیامت تک، کیونکہ یہ صفات کی جنگ ہے. الہی صفات ایک طرف ہوتی ہیں، شیطانی صفات دوسری طرف ٹکراؤ ہوتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام اور یزید کی جو جنگ ہے یہ بھی الہی صفات اور شیطانی صفات کے ٹکراؤ کی جنگ ہے. اور تو امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر واضح کر دیا کہ جو بھی الہی صفات کا مالک ہوگا وہ کبھی بھی شیطانی صفات کے مالک افراد یا فرد کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. امام نے آگے فرمایا ہے کہ پھر بھی دیکھتے ہیں، تم بھی صبح کرو گے، ہم بھی صبح کریں گے، تم انتظار کرنا، ہم بھی انتظار کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اس خلافت اور اس بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولویت اور حقانیت کو بیان کیا ہے. وما علینا الا البلاغ.